الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 26 میں بنی اسرائیل کی سرکشیوں کے ذکر کے بعد مسلمانوں کو متنبہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو، تم ان بنی اسرائیل کی طرح اللہ کی نعمتوں کی ناشکری اور ناقدری نہ کرنا اور قتل و غارت گری اور فتنہ فساد میں مبتلا نہ ہو جانا. پھر بتایا گیا کہ مسلمانوں کی آزمائش ہوگی اور شدید آزمائش ہوگی، کیونکہ جنت کا حاصل کرنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جب صبر اور استقامت کا ثبوت دے دو گے تب اللہ کی مدد آئے گی، اور پھر تم پر آسمان اپنی برکتیں نازل کرے گا، زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اور آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کے وارث بنو گے. پھر 27ویں رکوع میں یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اس رکوع میں حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ان مہینوں میں جنگ گناہ کی بات ہے، اور اس سے بڑھ کر گناہ یہ کہ اللہ کی راہ سے کسی کو روکا جائے، مسجد حرام میں عبادت سے روکا جائے، حرم کے باشندوں کو بے گھر کر دیا جائے. اور یہ سارے کام کفار اور مشرکین نے کیے تھے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا. پھر اس کے بعد ارتداد کی شدید برائی بیان کی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر ایمان، ہجرت اور جہاد کو اللہ رب العزت کی رحمت کے وسیلے بیان کیا گیا ہے. اور پھر شراب اور جوئے کی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا ذکر ہے. شراب اور جوا میں اگرچہ ظاہری اور مادی منافع ہے، لیکن فرمایا کہ ان میں جسمانی، عقلی، مالی، اخلاقی اور معاشرتی اعتبار سے جو نقصانات ہیں وہ منافع کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ام الخبائث یعنی خباثتوں اور گناہوں کی جڑ قرار دیا ہے. پھر بعض اجتماعی بیماریوں کی نشاندہی کے بعد اللہ نے خاندانی مسائل بیان فرمائے ہیں، کیونکہ خاندان ہی ایک اچھے معاشرے کی بنیاد ہے. اور ان مسائل کی ابتدا ازدواجی تعلقات سے کی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ مشرک مردوں اور عورتوں سے کسی صورت میں بھی نکاح جائز نہیں ہے. البتہ کتابی عورت کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، مگر بہتر یہی ہے کہ کتابیہ کے ساتھ نکاح کے بجائے کسی مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کیا جائے. اس حکم قرآنی سے یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام میں ازدواجی رشتے کی بنیاد دین پر ہے، حسب، نسب یا غنا اور حسن و جمال پر نہیں ہے، کیونکہ یہ عارضی چیزیں ہیں، نہ یہ حقیقی سکون اور راحت کی ضامن ہیں اور نہ ہی سعادت کا سبب بنتی ہیں. البتہ ازدواجی زندگی کے سفر میں نیک اور خوف خدا رکھنے والا ساتھی سفر کے بہت سارے مراحل کو آسان کر دیتا ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک خاتون کو قیمتی خزانہ سے تعبیر کیا ہے. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حیض کے احکامات کا ذکر فرمایا ہے
کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ جماع جائز نہیں، اس لیے کہ حیض کے خون میں ایسی نجاست اور ایسے جراثیم پوشیدہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے میاں بیوی دونوں کی صحت خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ البتہ آپس میں بوس و کنار کرنا، اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کی اجازت ہے، جبکہ یہود اس کی بھی اجازت نہیں دیتے تھے اور نصارہ حالت حیض کے اندر جماع کرنے کو بھی برا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے دوسرے بہت سارے معاملات کی طرح حیض کے معاملے میں بھی افراط و تفرید کے بجائے اعتدال کی راہ جو ہے وہ اختیار فرمائی ہے۔ اس کے بعد قسم کا ذکر ہے کہ اگر کسی شخص نے قسم کھا لی کہ وہ 4 ماہ تک اپنی بیوی کے قریب نہیں جائے گا تو 4 ماہ گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ البتہ اگر اس نے رجوع کر لیا تو نکاح باقی رہے گا، لیکن قسم کا کفارہ اس کے اوپر لازم ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے الطلاق مرتان سے طلاق کی بحث فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر جتنی تفصیل کے ساتھ طلاق، عدت اور رضاعت کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اتنی تفصیل کے ساتھ کسی دوسری صورت میں بیان نہیں فرمایا گیا۔ اس سلسلے میں یہ جان لینا ضروری ہے کہ اللہ کی نظر میں طلاق کے قابل نفرت ہونے کے باوجود مخصوص حالات اور مجبوریوں کی بنا پر طلاق کی اجازت دی گئی ہے، اس لیے کہ بعض اوقات میاں بیوی میں کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی بد اخلاقی اور بد کرداری اور باغیانہ رویے کی وجہ سے گھر کو جہنم بنا دیتا ہے، جہاں سکون نام کو نہیں ہوتا۔ تو ایسی صورت میں طلاق کے سوا کوئی چارہ نہیں رہتا۔ تو اسلام نے طلاق کی اجازت دینے کے ساتھ اس میں بہت ساری اصلاحات بھی کی ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد مقرر نہیں تھی، 100 طلاقیں دے کر کے بھی لوگ رجوع کر لیا کرتے تھے۔ اسلام 3 سے زائد طلاق کی اجازت نہیں دیتا۔ 2 طلاقوں کے بعد تو رجوع کیا جا سکتا ہے، مگر تیسری طلاق کے بعد رجوع کی کوئی صورت باقی نہیں رہتی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ شوہر نے مہر کی صورت میں بیوی کو جو کچھ دیا ہو اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ خلع کی صورت میں اجازت ہے، اور خلع یہ ہے کہ عورت اس شرط پر پورا مہر یا اس کا کچھ حصہ دینے کے لیے آمادہ ہو کہ اسے طلاق دے دی جائے، اور خلع کے لیے زوجین کی رضامندی جو ہے یہ ضروری ہے۔ پھر اس کا ذکر ہوا کہ اگر طلاق یافتہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کر لے مگر کسی وجہ سے اس کے ساتھ بھی نباہ نہ ہو سکے تو وہ دوسرے مرد سے طلاق لینے کے بعد پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے، اسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد طلاق کے بعد عورت کو محض اذیت سے دوچار کرنے کے لیے رجوع کرنا جائز نہیں ہے، چونکہ اسلام عدل اور احسان کا دین ہے جو کسی کے اوپر ظلم کی اجازت نہیں دیتا، چاہے بچہ ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو۔ اس لیے اسلام نے بچوں کے حقوق بیان کیے ہیں کہ دودھ پیتے بچوں کے کیا حقوق ہیں۔ آج پوری دنیا میں ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ ماں کے دودھ کا کوئی نعم البدل نہیں، مگر اسلام نے اس وقت ماؤں کو اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا حکم دیا تھا جب پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی اور ماں کے دودھ کی افادیت کسی کو معلوم نہ تھی۔ اگر بالفرض میاں بیوی میں جدائی واقع ہو جائے تو بھی دودھ پیتے بچے کی پرورش اور اسے دودھ پلانے کا زیادہ حق ماں ہی کو حاصل ہے۔ طلاق اور جدائی کی سزا اس معصوم بچے کو نہیں ملنی چاہیے۔ پھر اس کا ذکر ہوا کہ طلاق ہو جائے یا شوہر کی وفات پیش آ جائے تو دونوں صورتوں میں عورت پر عدت لازم ہے، اور طلاق کی عدت 3 حیض ہے، جبکہ وفات کی عدت 4 ماہ اور 10 دن ہے۔ اگر وہ عورت جسے طلاق دی گئی ہے
وہ حاملہ ہے تو اس کی عدت جو ہے وضع حمل ہوگی۔ پھر اس کا ذکر ہوا کہ جو عورت زمانہ عدت میں ہو اس سے نکاح کے بارے میں عہد و پیمان لینا منع ہے، البتہ دل میں خواہش رکھنے اور اشارتاً کنایتاً اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی اجازت ہے۔ پھر اس کا ذکر ہے کہ خاندان اور معاشرے کی اصلاح اپنی جگہ بے حد اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے لیے حق اور حق کے انصار اور اعوان کی بقا ضروری ہے۔ جہاد کا مقصد حق اور حق کے علمبرداروں کی بقا ہی ہے، اس لیے قرآن کریم میں جہاد پر بڑا زور دیا گیا ہے اور موت کے ڈر سے جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے والوں کی شدید مذمت بیان فرمائی گئی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس سپارے کے اختتام کے اوپر 2 قصے ذکر فرمائے ہیں گزشتہ امتوں کے۔ پہلا قصہ ایسی قوم کا ہے کہ جو طاعون کی بیماری پھیل جانے کے بعد موت کے ڈر سے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، لیکن یہ فرار انہیں موت سے نہیں بچا سکا۔ اور اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی تدبیر انسان کو تقدیر سے نہیں بچا سکتی۔ اور دوسرا قصہ بنی اسرائیل اور حضرت طالوت کا ہے کہ جن کی قیادت میں جہادی صفات سے مالا مال تھوڑے سے لشکر نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دے دی تھی۔ پھر اس رکوع کے آخر میں فلما فصل طالوت بالجنود سے حضرت طالوت کے قصے کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جب وہ فوج لے کر کے آگے بڑھے تو فوجیوں سے کہا کہ ایک نہر پر اللہ کی جانب سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، اور وہ آزمائش یہ ہے کہ اس نہر کا پانی نہیں پینا سوائے 1-2 گھونٹ کے۔ فرمایا جو پانی پی لے گا اس کا رشتہ اللہ سے کٹ جائے گا، اور جو مطلقاً نہیں پیے گا وہ اللہ کا فرمانبردار رہے گا۔ لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ سب نے پانی پی لیا۔ پھر حضرت طالوت اور ان کے ایماندار ساتھی آگے بڑھے تو لوگ کہنے لگے کہ آج ہم جالوت اور اس کی فوج سے مقابلے کی طاقت نہیں پاتے۔ اس پر ان لوگوں نے جو آخرت پر یقین رکھتے تھے جواب کے اندر کہا کہ بسا اوقات ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی مدد سے چھوٹی جماعت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ گئی ہے۔ شرط یہ ہے کہ انسان صبر اور ثابت قدم رہے۔ اور پھر اس کا ذکر ہے کہ جب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا تو طالوت اور ان کی افواج کے مومنین نے سب سے پہلے اللہ سے صبر اور ثابت قدمی کی دعا مانگی اور کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد کا سوال کیا۔ اور جب جنگ ہوئی تو یہ مختصر سی جماعت اللہ کی مدد سے جالوت اور اس کی طاقتور فوج کے اوپر غالب آ کر کے رہ گئی۔ تو اس طریقے سے یہ سبق دے دیا گیا کہ مسلمان جب بھی کامیاب ہوتے ہیں تو وہ مادیت اور دنیاوی طاقت اور قوت کے بلبوتے پر غالب نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور بھروسہ رکھنے اور نیک اعمال کی بنیاد پر غالب آتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے تاریخ کی اس بھولی بستی داستان کا بیان ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا رابطہ اس ذات سے ہے جس کی نظر سے تاریخ کی کوئی کڑی بھی اوجھل نہیں ہے، اور یہ کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ اسی لیے اس قصے کے آخر میں فرمایا گیا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر کے سناتے ہیں، اور بلا شبہ آپ ہمارے رسولوں میں سے ہیں۔ اور اسی آیت کے اوپر پھر دوسرے سپارے کا اختتام ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔